جو پکڑی گئی گرفتار کر کے لے جائی گئی وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئی مدینے میں. جب یہ لوگ مدینے میں پہنچے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے اسے پورا کرنا چاہتی ہوں. منت اسلام میں آ چکا تھا اس کا حکم اور منت کیا مانی؟ پیغمبر نے کہا تمہاری منت کیا ہے بتاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ کافر مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے اس وقت میں بہت پریشان تھا. پھر انہوں نے راستے میں مجھے پکڑا ایک جگہ اور آگے بڑھ گئے. اطراف میں نے دیکھا یہ اونٹ مجھے مل گئے. انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹ جنہیں کافر راستے میں جگہ جگہ چھوڑتے جا رہے تھے وزن کم کرنے کے لیے. میں ڈرتے ڈرتے اس پر بیٹھ گیا اور اس کا رخ مدینے کی جانب ہو گیا. جانور پہچانتے ہیں اپنے مستقبل کو. اس وقت میں نے اللہ سے منت مانی کہ اگر اس اونٹ صحیح سالم خیریت کے ساتھ مجھے مدینے پہنچا دے تو میں اس اونٹ کو سوا کروں گی راہ خدا. اب اس منت کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں. اس وقت روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ مسکراہٹ پیغمبر کے چہرے پہ اس وقت آتی کہ جب ہم اور آپ ہوں تو کہا لگا کوئی ایسی ہی دلچسپ بات. اس پوری لڑائی کے نتیجے سے یہ جملہ ہم کو پیغمبر کی بارگاہ سے فقہی مسئلہ ملا. اس لیے واقعہ سنا. پیغمبر نے مسکرا پہلے سے ایک جملہ کہا. اب یہ مذاق کا جملہ یہ مذاق کا جملہ. اللہ کے رسول بھی مذاق کرتا اور کہا کہ اے عورت تو نے بھی عجیب منت مانی کہ جو تجھ پر احسان کر کے مدینے میں لا رہا منت مانی اسی کو ذبح کر کے کھا لے گی. اس نے تو تجھ پر احسان کیا تجھے مدینہ خیریت کے ساتھ لایا. دیکھیے اگر آپ نے یہ منت مان کہ اگر اس جانور نے مجھے پٹک دیا تو میں اس کو مار دوں گا وہ تو سمجھ میں آتا. لیکن اگر اس نے خیریت سے مدینہ پہنچا دیا تو پھر میں اس کو ذبح کر کے اس کا کوئی تقسیم کروں. البتہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہی کہ کبھی کسی مسئلے کا جواب دیتے وقت بطور نثار مذاق بھی کوئی بات کہی جا سکتی. پیغمبر نے کہا کہ اے عورت عجیب منت تو نے مانی کہ جو تجھ پر احسان کر کے خیریت سے تجھے پہنچا رہا اسی کی موت کی منت مان رہی. یہ تو خیر مذاق کا جملہ ہو. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا جو توضیح المسائل اور تمام فقہی کتابوں میں مسئلہ بن گئے. پیغمبر کہتے ہیں یاد رکھو تمہاری یہ منت شروع ہی سے غلط تھی. اس لیے کہ لا نظر فی معصیت اللہ کوئی ایسی منت ہے ہی نہیں جس میں گناہ ہو. گناہ کی منت اسلام میں نہیں چلتی. اگر کوئی آدمی کسی گناہ کی کام کی منت مانے وہ منت بالکل بیکار. اچھا اس جملے کا ایک عورت سے تعلق نہیں. وہ تو پیغمبر ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد والا جملہ اس سے متعلق لا نظر فی معصیت اللہ. خبردار ایسی منت نہ ماننا جو گناہ کی ہو. اور اگر مان بھی لی وہ منت تو بالکل بیکار کام ہی نہیں آتی. یہ منت ماننا کہ مثلا بلا کام ہو گیا تو ننگے پیر ایسے مقام سے گزریں گے کہ جہاں نامحرم دیکھ رہے ہیں. یہ منت معصیت کی منت. نامحرم سے پیر چھپانا واجب یا اسی قسم کی اور کوئی منت. آدھے دن کا روزہ رکھیں گے. اسلام میں آدھے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. یہ منت معصیت. یا جیسے مولا کے پاس اس عورت کی منت ہے کہ اس نے منت مانی کہ میرا بلا کام ہو گیا تو اسلام میں تو یہ ہے کہ پیدل حج کرو. اس نے اپنی عقل لڑائی اور منت مانی کہ پھر میں ہاتھوں کے بل پہ حج کروں. میرے مولا نے کہا یہ منت بالکل لغو اور بیکار. تو ہر وہ منت کہ جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو جس میں کوئی حرام ہو رہا وہ بیکار ہے. ہر وہ منت بیکار ہے کہ جس کے اندر کوئی بیکار کام کی منت مانی جا رہی. اور تیسرا اصول رسول دے رہے اس حدیث میں 2 ہی جملے لا نظر فی معصیت اللہ فلا تملکیھا. اور یاد رکھو وہ منت بھی بیکار ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ. وہاں پہنچے آپ نے فاتحہ پڑھی اس کا ثواب میرے دادا ابا کو ملے. مال اس کا دکان اس کی اور ثواب ہم لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اس کو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ لا نظر فی معصیت اللہ ولا تملکیھا. اور ایسی چیز میں بھی منت نہیں ہوتی جس کی تو مالک نہیں تو تیری چیز نہیں. فَإِنَّهَا نَاقَةٌ مِّنْ قِبَلِ. یہ اونٹ تو میرا اونٹ یہ میرے جانوروں میں سے. وہ جب چرا کے لے گئے تھے تو پیغمبر کا اونٹ تھا. اونٹ پیغمبر کا ہے اور ذبح کرنے کی منت کی عورت مانگ رہی. پیغمبر نے کہا کہ منت نہیں چلے گی. منت وہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرو اپنی رحمت برداشت کرو. وہ منت کہ خیر کی ملکیت لیکن پوری وضاحت لا تملکیھا فإنها ناقة من قبل. میرے اونٹوں میں سے یہ اونٹ اس پہ تو کیسے منت مانگ سکتی. یہ منت اللہ کی یہاں قبول نہیں. منت کے 2 مسئلے ہیں. گناہ کی منت بالکل بیکار. کوئی ایسی منت
کا تعلق نماز چھوڑنے سے ہو، روزہ ترک کرنے سے ہو، خمس نہ دینے سے ہو، حج پر نہ جانے سے ہو، گناہ کی کوئی بھی منت، اور کوئی ایسی منت جس کا تعلق اپنے مال سے نہ ہو، کسی غیر کے مال سے. تو ہمارے یہاں کی خواتین جو اکثر منت وہ مانتی جس میں پیسے شوہر کی جیب سے نکلنے والے، وہ شرن وہ منت باطل، اس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن منت شروع ہی سے غلط. یا ایسی منت مانتے کہ جس میں یہ ہو کہ ہمارا کام ہو گیا تو کسی اور کو کسی عمل پہ مجبور کریں گے، بیٹے کو فقیر بنایا جائے گا، بننا ہے تو خود فقیر بنے، لیکن اپنا منت اپنی ہو اور اس کا تعلق کسی اور سے ہو، بوجھ کسی اور پہ ڈالا جائے، یہ منت اسلام میں منت ہی نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور اسی کے ساتھ اتفاق سے تاریخ کے آخر میں یہ دو مسئلے خود بخود آ گئے، شروع میں بھی کچھ مسئلے گزر گئے، آج کی گفتگو ہمارے اختتام کو پہنچی.